السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ، اور آخرت دارالجزا، یعنی انسان جو بھی کام کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اس کی جزا یا سزا مل جائے گی۔ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہونے والا ہے۔ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک، کچھ اپنی کمر تک، اور کچھ اپنے گردن تک، اور کچھ اس سے بھی اوپر تک انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کے اوپر کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان پیاس اور گرمی کی وجہ سے بہت بے چین اور پریشان ہوگا، لیکن کوئی بھی سایہ اس کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 660، جس میں آپ نے 7 لوگوں کا، یا یوں کہیں کہ 7 خوش قسمت لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایسے سخت دن میں بھی اللہ کے سائے میں ہوں گے، یا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 طرح کے خوش قسمت لوگ کون ہوں گے۔ پہلا ہے عدل کرنے والا حکمران۔ ایسا حکمران یعنی ایسا بادشاہ جس نے عدل کیا ہوگا، انصاف کیا ہوگا۔ ایسا بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2 ہے ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، تو ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایسا شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا نہیں اور اس کو دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے، اپنے کاموں سے فراغت کے بعد وہ مسجد کو چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو مسجد سے جڑا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہوگا۔ نمبر 4 پر آتا ہے ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہوں گے۔ نمبر 5، جس کو ایک حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے اپنی طرف برے کام کی دعوت دی ہو، یا پھر اپنی طرف برے کام کے لیے مائل کیا ہو، اور وہ شخص یہ کہہ دے کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہوگا۔ نمبر 6، ایسا شخص جس نے اس طریقے سے صدقہ اور خیرات کیا ہو کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا ہو اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہو، یعنی اس نے خفیہ طریقے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، اور اس میں بالکل بھی دنیا دکھاوا نہیں کیا ہوگا، اور یہ صرف اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہوگی، تو ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نمبر 7، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں پہ ندامت ہوا ہو، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو یہ ہیں وہ 7 طرح کے خوش قسمت لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عنایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔